بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، تفسیر قرآن کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سورہ جن کی آیت نمبر 18 سے آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، چنانچہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ یوں تو ساری کائنات کا مالک اور خالق فقط اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، لیکن دنیا کے اندر مل کے مجازی کا تصور ہے۔ ایک گھر ہے، اس کے بارے میں ایک دعوے دار ہوتا ہے جناب یہ میرا گھر ہے۔ کسی کارخانے یا دکان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، جناب یہ میرے لیے ہے۔ کسی سواری کے بارے میں کہا جاتا ہے جناب یہ میری کار ہے۔ تو دنیا کے اندر ہم بہت ساری چیزوں کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں، لیکن مساجد کے متعلق یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ جس شخص کی زمین ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس زمین کو وقف کر دیتا ہے کہ مسلمان یہاں آ کر کے فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں گے، اس جگہ کا مالک فقط اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد میں کوئی شخص جو حقوق ملکیت ہیں اس کے حوالے سے دعوے دار نہیں ہو سکتا، چاہے کاغذات اس کے اپنے نام پر ہوں، ڈاکومنٹس اس کے نام پر ہوں۔ اسی طریقے سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب چونکہ یہ میری مسجد ہے اور میں جو چاہوں اس کے اندر کام کروں، آج نماز ہوگی اور کل نماز نہیں ہوگی، آج میں اس کو اس کام کے لیے استعمال کروں گا، کل اس کام کے لیے استعمال کروں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب ایک جگہ کو مسجد کے لیے وقف کر دیا گیا، اب وہاں صرف اور صرف نماز اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی یاد ہوگی اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہوگا۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے سوا کسی کی بندگی مت کرو۔ کائنات میں انسان کسی بھی جگہ پر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی لائق عبادت ہے، اسی کی بندگی ہوگی۔ کسی کو اس کے ساتھ شریک کرنا ایک مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بیسیکلی یہود و نصارہ یا بت پرست جو تھے، انہوں نے اپنی عبادت گاہوں میں شرک کرنا شروع کیا اور وہ آج بھی شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں یہودیوں کی تو انہوں نے سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اس کا بیان موجود ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو عیسائیوں نے فیملی کا تصور رکھا اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم رضی اللہ عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فیملی میں انہوں نے قرار دیا۔ تو یہ بدترین شرک میں وہ لوگ مبتلا ہوئے اور وہ اپنے چرچ میں پہلے بھی یہی کام کرتے رہے اور آج بھی یہی کرتے ہیں۔ بت پرستوں کی اگر ہم بات کریں، مسجد الحرام میں 350 بت سے کچھ زائد، یعنی تقریباً 360 وہ بت نصب تھے اور وہ آ کر کے ان کی پرستش کیا کرتے اور شرک کیا کرتے۔ تو مسلمانوں کو بالخصوص تلقین کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے یہ مساجد ہیں اور اس میں اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہوگی۔ یہاں ایک وضاحت یہ ہے، کچھ لوگوں نے اس سے دھوکہ کھایا اور وہ یہ ہے کہ جناب مسجد میں اللہ ہی کی بندگی ہوگی تو آپ علیہ السلام کا ذکر بھی نہیں ہوگا، اور یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی ان کو، جو نظریات کے اعتبار سے انتہائی سخت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شدید ناراضگی کا سبب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو مسجد کے اندر ممبر لگوا کر اور اپنی مدح سرائی کے حوالے سے خود حکم ارشاد فرمایا۔ سیدنا حسان بن ثابت مشہور صحابی رسول ہیں، آپ علیہ السلام کی مدح سرائی کیا کرتے تھے۔ حضرت سواد بن مقداد ہیں، سیدنا ظہیر ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہم، یہ جو اکابرین صحابہ تھے، آپ علیہ السلام کی موجودگی میں حضور کے حکم کے مطابق، حضور کی چاہت کے مطابق وہ آپ علیہ السلام کی مدح کیا کرتے تھے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام بذات خود ایک عمل کروائیں اہتمام کے ساتھ، اور ایک شخص جو ہے اس کو اس آیت کو بنیاد بنا کر ناجائز قرار دے؟ کیسے ممکن ہے؟ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا، صلات پڑھنا، درود و سلام، یہ مسلمانوں کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اور اس عمل کو ہم ہر نماز کے شفعے کے اندر اختیار کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب درود و سلام نماز کے اندر جو ہے وہ جائز ہو، عبادت ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا سبب ہو، اور نماز کے باہر جو ہے کوئی شخص اس کو ناجائز قرار دے دے، تو یہ بہت بڑی جرأت کی بات ہوگی۔ چنانچہ ہمیں مسجد کا ادب بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے مساجد ہیں، دیگر مقامات پر ہم
ذکر اللہ کریں، اللہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، لیکن مساجد کے اندر اس کا باقاعدہ اہتمام کرنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب بھی مسجد میں جائیں تو بس یہ تمنا ہو کہ رب کے دربار میں آئے ہیں، اس کی رضا کو واپس لے کر جائیں۔